علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شہنشاہ شہیدہ ہو، نرالی شان والے ہو، شہنشاہ شہیدہ ہو، نرالی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، اور اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ علامہ اقبال نے کہا کہ اسلام کے دامن میں اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری۔ اور علی کا گھر بھی وہ کیا گھر ہے، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے، جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار کے شان و عظمت کا کیا کہنا ہے کہ جن کی بڑائی خود رب کائنات بیان فرما رہا ہے، جن کے متعلق قرآن عظیم میں کئی مقام پر آیتوں کا نزول ہوا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اہل بیت اور پنجتن پاک سے محبت کی ترغیب دلائی ہے امت کو۔ آپ دیکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آج مختصر سے وقت میں اسی کے تعلق سے بات ہوگی۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو کہ وہ بڑا عابد و زاہد ہے، نمازی ہے، غازی ہے، حاجی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، قیام اللیل ہے، رات بھر وہ قیام کرے اور دن بھر روزہ رکھے، تو اس کے لیے کوئی شک ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ میں جائے گا؟ ہر کوئی یہ کہے گا اتنا پرہیزگار ہے، اتنا متقی ہے، یہ تو جنتی ہے۔ تو اگر ایسا کوئی بندہ ہو کہ جو اتنا متقی پرہیزگار اور وہ حج کے لیے جائے، طواف کعبہ کرے اور پھر خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں کے درمیان کھڑا ہو جائے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام مرکوز ہیں، یہ وہ مقام ہے، اور پھر ایک طرف خانہ کعبہ، دوسری طرف مقام ابراہیم، اتنے مقدس مقام پر وہ بندہ کھڑا ہو جائے اور نماز کی نیت باندھ لے۔ اب آپ دیکھیں اس بندے کی فضیلت کیا ہے کہ کوئی ایسی مسجد نہیں ہے بلکہ مسجد حرام ہے کہ وہاں پہ لاکھوں درجہ گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اب وہ بندہ جو حج کرنے کے لیے آیا، طواف کعبہ بھی کر چکا ہے اور احرام کی حالت میں روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور نماز کی حالت میں ہے، زبان پر اس کے قرآن کی تلاوت ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی اتنا متقی پرہیزگار ہے اور وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہے، احرام کی حالت میں ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے، اس کی زبان سے قرآن کی تلاوت جاری ہے، لیکن پھر بھی اگر اس کے سینے میں میری اہل بیت کی محبت نہیں ہے، قسم خدا کی اگر وہ مر گیا تو فرشتے اسے گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس کی تمام عبادت و ریاضت اس کے منہ پر ایسے مار دی جائے گی جیسے کپڑے کو پہن کر کے گندے کپڑے کو اتار کر کے لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، اس طریقے کی اس کے تمام اعمال کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ کتنی حد تک کتنی ضروری ہے اہل بیت سے محبت۔ یہ ضروری نہیں بلکہ حد سے زیادہ ضروری ہے کہ اہل بیت سے محبت کیا جائے، اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد میں دو چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور میری اہل بیت۔ جو ان دونوں کو پکڑ کر رکھے گا مضبوطی کے ساتھ وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب ذرا اپنے بزرگوں کے حالات کو دیکھو، اپنے اسلاف کے حالات کو دیکھو، بڑے بڑے جو ائمہ گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، بزرگان دین گزرے ہیں، ان کے حالات کو دیکھو کہ انہوں نے کس انداز میں اہل بیت سے محبت کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کی ہم سب تقلید کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے سے ہم نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، یعنی شریعت کے جتنے بھی مسائل ہیں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بتائے ہوئے مسئلے پر عمل کرتے ہیں، یعنی ان کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ اس قدر اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، اہل بیت کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتے تھے کہ اس وقت کے لوگ انہیں رافضی کہنے لگے، انہیں شیعہ سمجھنے لگے تھے، اتنا زیادہ، اتنا حد سے زیادہ اہل بیت کا ذکر کرتے تھے۔ اور پھر ان کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
وقت کے امام ہیں، لیکن اہل بیت کا ذکر اتنی کثرت سے کرتے ہیں کہ انہیں بھی رافضی کا فتویٰ لگا دیا گیا کہ یہ تو شیعہ ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، یعنی اے اہل بیت آپ کی محبت ہم پر اللہ نے قرآن کے فرض قرار دیا۔ امام شافعی کا عقیدہ دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں آپ کی محبت کو ہم پر فرض قرار دیا ہے۔ اور پھر حوالے کے طور پر آپ فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے محبوب فرما دو کہ میں نے جو تم تک تبلیغ کی ہے، دین پہنچایا ہے، دین اسلام پہنچایا، قرآن تمہیں عطا کیا اور پھر تمہیں عزت بخشی، میں نے طائف کے مقام پر پتھر کھائے، پیٹ پر پتھر باندھا، احد کے مقام پر میرے دندان شہید ہوئے، میرا چہرہ زخمی ہوا، خون نکلا، میں نے تمام صعوبتیں برداشت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اپنے اہل بیت سے محبت کرو، یعنی میری اہل بیت سے محبت کرو۔ عزیزان گرامی، تو امام شافعی کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ اہل بیت کی محبت ہم تمام پر فرض ہے، جس طریقے سے نماز فرض، روزہ فرض ہے، زکات دینا فرض ہے، اسی طریقے سے اہل بیت پر پاک سے محبت کرنا بھی فرض ہے۔ عزیزان گرامی، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت کا وقت آیا، سن 4 ہجری ہے، یعنی ہجرت کے چوتھے سال جب آپ کی ولادت مبارکہ ہونی تھی، تو آقا علیہ السلام کی چچی ہے جن کا نام ہے ام فضل، ایک رات آپ کو خواب آیا اور اتنا ڈراؤنا خواب تھا کہ آپ کانپنے لگے، تھرتھرانے لگے اور ڈرتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں آج بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچی جان آپ بتائیں آپ نے کیا خواب میں دیکھا ہے؟ تو ام فضل عرض کرتی یا رسول اللہ میری زبان سے وہ جملے نہیں نکل پا رہے ہیں کہ میں کس انداز میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچی جان آپ بتائیے، جب نبی کے بار بار اس رات پر ام فضل نے بیان کرنا شروع کیا، ام فضل کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج رات جب میں سوئی تو مجھے اتنا عجیب و غریب خواب آیا کہ میں بتانے سے بھی کترا رہی ہوں، یعنی آپ کے جسم سے کسی نے آپ کے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کے میرے گود میں ڈال دیا۔ آقا علیہ السلام تبسم فرمانے لگے، مسکرانے لگے اور فرماتے ہیں ام فضل یہ تو بڑی نیک سوال ہے، یہ تو اس کی تعبیر بڑی نیک ہے، لگتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کوئی بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، اور پھر وہی 4 ہجری میں 5 شعبان المعظم کو آقا علیہ السلام کو یہ خبر ملتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یہاں ایک خوبصورت بچہ ولادت ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے، سیدہ فاطمہ کے گھر پہنچے اور امام علی مقام کو اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنا لعاب تہم نکال کر کے امام حسین کے منہ میں داخل فرما دیا۔ پہلی مرتبہ امام علی مقام نے جب دنیا میں آنکھ کھولی ہے تو آنکھوں کے سامنے حضور کا جلوہ نظر آ رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کے پیشانی کا بوسہ دیا اور اس وقت پھر ام فضل جو آپ کی چچی ہے وہ تشریف لاتی ہے، کیونکہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں امام حسن تھے جو امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور عمر ابھی 1 سال کی ہے، دودھ پیتے ہیں، شیر خوار ہیں، تو حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے امام حسین کو ام فضل یعنی اپنی چچی کے گود میں ڈال دیا اور فرماتے ہیں چچی جان اب خوش ہو جاؤ، تمہارے خواب کی تعبیر حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی تم نے جو خواب دیکھا تھا کہ میرے جسم کا ایک حصہ کاٹ کر کے تمہاری گود میں ڈال دیا گیا ہے، لو میرا شہزادہ حسین اب تمہاری گود میں آ چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے حسین میرے جسم کا ایک حصہ، حسین میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس سے محبت کیا گویا اس نے مجھ سے محبت کیا، جس نے حسین کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے حسین کو ناراض کیا گویا اس نے مجھے ناراض کیا۔ عزیزان گرامی، اب آپ دیکھیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی بچہ ولادت ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تولد ہوا، تو اس کی مبارکباد کے لیے اس کے گھر کے جس طریقے کے نظریات ہوں گے، جن جن لوگوں سے ملاقات کرتے ہوں گے، وہ سب مبارکباد دینے کے لیے آئے گا۔ اگر اس کی پہنچ دور تک ہے تو بڑے لوگ اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر پورے ضلع میں وہ مشہور ہے تو پھر ضلع کا جو کلکٹر ہوگا، جو اس ضلع کا MLA ہوگا، وہ بھی مبارکباد دینے کے لیے آتا ہے۔ آپ کے گھر میں
یہ شہزادہ پیدا ہوا ہے۔ اگر کوئی اس سے بھی بڑی ہستی ہے، مشہور و معروف ہے، تو ہو سکتا ہے سید بھی، مکھیہ منتری بھی اسے مبارکباد دیں، اور بھی اگر اس سے مشہور و معروف ہو تو ہو سکتا ہے دیش کا جو ہے پردھان منتری اسے مبارکباد پیش کرے۔ لیکن آؤ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارکباد دیں۔ کوئی دنیا کا انسان نہیں، مدینے والے تو مبارکباد دے ہی رہے ہیں، لیکن حضرت جبریل امین عرش اعظم سے 40,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام میں تشریف لاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کر کے مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اے علی تمہیں مبارک ہو، اے فاطمہ تمہیں مبارک ہو، اے تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ 40,000 فرشتے مبارکبادی پیش کرتے ہیں کہ آپ کو امام حسین کی، آپ کے شہزادے کی ولادت کی مبارکباد ہو۔ جان ملت اسلامیہ، یہ خوشنما موقع، یہ نورانی موقع، یہ جو ہے نور و نکاح سے بھرا ہوا ماحول مولا علی شیر خدا کا مکان ہے، اور آپ کی گلیاں نور سے چمک اٹھی جب امام علی مقام کی ولادت ہوئی۔ 7ویں دن آقا علیہ السلام امام حسین کا عقیقہ فرماتے ہیں، اور آپ کا نام حسین رکھتے ہیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ حسن اور حسین اس سے پہلے کسی بھی انسان کے نام نہیں ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے ان ناموں کو پوشیدہ رکھا تھا، ان ناموں کو ظاہر ہی نہیں کیا۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نام حضرت ہارون علیہ السلام کے شہزادوں کے نام پر رکھا ہے، یعنی ان کے بیٹوں کے نام میں شبر اور شبیر، ان کے نام پر میں نے حسن اور حسین نام رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن اور حسین کو شبر و شبیر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جنتی نام ہے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو خود جبریل امین جنت سے ان ناموں کو لے کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادوں کے نام حسن اور حسین رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ امام عالی مقام ہے۔ عمر بڑھتی رہی، جب 2 یا 3 سال کی عمر ہوئی تو ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مدینہ طیبہ میں کسی کام کے تعلق سے اپنے صحابہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے، اور جب واپس آنے لگے تو راستے میں دیکھا کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں، اور امام علی مقام امام حسین کا بچپنا ہے بھی، وہ بھی بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، کیونکہ یہ عمر جو ہوتی ہے یہ کھیلنے کی ہوتی ہے، اور اس میں یہ فکر کھانے کی بھی فکر نہیں ہوتی، گھر جانے کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو امام علی مقام بچوں کے ساتھ کھیل میں لگے ہوئے تھے۔ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت جب حسین پر پڑی تو آپ صحابہ کے آگے نکل کر کے اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتے ہیں تاکہ امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا لیں، لیکن جب آپ نے ہاتھ کو پھیلایا تو امام علی مقام امام حسین نانا جان کو دیکھ کر دوڑ پڑے۔ آقا علیہ السلام آپ کو پکڑنا چاہتے تھے، جب حسین ادھر جاتے تو آقا علیہ السلام اس طرف جاتے، جب حسین دوسری سمت جاتے تو آقا علیہ السلام ادھر پہنچتے۔ اس طریقے سے پوری گلیوں میں امام حسین کے پیچھے پیچھے حضور، اور حضور کے پیچھے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین چلتے جاتے تھے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر جب تھوڑا آگے بڑھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو پا لیے اور انہیں اپنی گود میں اٹھا لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جب امام حسین کو اپنی گود میں اٹھایا تو ایک ہاتھ امام علی مقام کے کھولی میں لگایا اور ایک ہاتھ سر پر لگا کر کے اس طریقے سے پکڑ کر کے آپ نے امام علی مقام کے چہرے کا بوسہ دیا، اور پھر اپنے زبان مبارک نکال کر کے امام حسین کے منہ میں داخل کر دیا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام گھر کے اندر بھی ہو سکتا تھا، یہ کام، یہ جو پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، چومنا ہوتا ہے، کھلانا ہوتا ہے، یہ سب مسجد نبوی کے اندر بھی ہو سکتا تھا، سیدہ فاطمہ کے گھر میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن پورے صحابہ کے درمیان میں زبان کو نکال کر شہزادے کو منہ میں داخل کرنا، پیشانی کا بوسہ لینا اور اپنے گود میں اٹھا لینا، یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ کل کربلا کے میدان میں جب حسین کو پیاسا شہید کیا جائے، جب حسین کے ہمراہیوں کو پیاسا شہید کیا جائے، ان کے لیے پانی بند کر دیا جائے، ان پر کھانا بند کر دیا جائے، تو اے میرے جانساروں، اے میرے صحابہ، اگر تم میں سے کوئی وہاں موجود ہو تو میرے نواسے کی، میرے شہزادے کی وہاں امداد کرنا، ان کی مدد کرنا، جس انداز میں بھی ہو سکے، جیسے بھی ہو سکے ان کی نصرت اور مدد کرنا۔ عزیزان گرامی قدر، اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت اس مقام کو بھی دیکھ رہی تھی کہ کل ایسا بھیانک وقت آنے والا ہے کہ آج شہزادہ جس کو میں اپنے کندھے پر اٹھا کر کے مدینے کی گلیوں میں چل رہا ہوں، کل اسے گھوڑے سے نیچے گرایا جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، جب آقا علیہ السلام نے بوسہ لیا تو صحابہ کرام سب کی نظریں آپ پر متوجہ تھی، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حسین ابنی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام مدینے کی گلیوں میں جا رہے تھے،
تو کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے اور صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو اپنے گود میں اٹھا لیا, انجان بچہ. صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے, آخر وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے اس انجان سے بچے کو اٹھا کر کے اس کو پیار کرنے لگے, اس کو بوسہ دے رہے ہیں, اس کی پیشانی چھوم رہے ہیں, اس سے محبت فرما رہے ہیں, آخر وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم اس مسئلے سے بیزار, ہمیں بتائیں کہ آخر معاملہ کیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو, ایک دن میں نے اس بچے کو حسین کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا اور حسین جب اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو یہ بچہ حسین کے قدموں کی دھول کو اٹھا کر کے اپنے آنکھوں سے مل رہا تھا اور یہ بچہ اس دھول کو اپنے سر پر ڈالتا تھا, اس دھول کو چومتا تھا. اس لیے میں اس بچے سے محبت کر رہا ہوں کیونکہ اس بچے کو حسین سے محبت ہے اور کل قیامت کے دن اس بچے کے لیے میں اپنی بارگاہ میں شفاعت کروں گا, اس کے والدین کے لیے بھی شفاعت کروں گا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی حسین سے محبت کرے تو آقا علیہ السلام قیامت کے دن اس کی شفاعت فرمائیں گے. اگر آپ بیٹھ کر کے بیٹھو گے حسین حسین کی صلوات کرو گے, حسین کا ذکر کرو گے, حسین کی منقبت پڑھو گے, حسین سے محبت کرو گے, یقیناً کل قیامت کے دن جب تم پریشان حال ہوگے, جب تم پر سوانیزے کا سورج ہوگا, زبانیں سوکھ نہیں ہوں گی, حسین کی محبت اس وقت میں ہمارے کام آئیں گی. آقا علیہ السلام ہماری شفاعت ضرور فرمائیں گے. عزیزان کرام, حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و شوکت کا کیا کہنا ہے. ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے چل رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ جن سے بڑی کثیر تعداد میں حدیث روایت ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. جب کچھ دور چلے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مال تھا, وہ امام حسین کے کرتے سے دھول جو گرد وغیرہ لگی تھی اسے جھاڑنے لگے. امام علی مقام جو ہے عمر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹے عمر کے لحاظ سے, تو فرمانے لگے اے ابو ہریرہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یا امام علی مقام یا حسین میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کا مقام و مرتبہ میں جو دیکھا ہوں وہ اور کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, اس لیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر انداز میں آپ سے محبت کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو اس لیے آپ کی شان مجھے معلوم ہے. اور اگر لوگوں کو آپ کی شان و عظمت کا پتہ چل جائے تو آپ کو کوئی زمین پر نہیں چلنے دے گا, مدینے کی گلیوں میں آپ کے قدم نہیں پڑنے پائیں گے, لوگ اپنے قدموں پر اٹھا کر کے آپ کو گھومیں گے. آپ کی شان و شوکت, آپ کی عظمت و شان کا کیا کہنا ہے عزیزان ملت اسلام کا. تو یہ ہے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ. اب ذرا آؤ حسین و منی وانا من الحسین, اس کا تفصیلی معاملہ تفصیل جو ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسین منی وانا من الحسین, اس کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو حسین مجھ سے ہے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں حسین, اس لیے حضور یہ حسین ہونے یعنی حسین مجھ سے ہے, یعنی حسین کا خون حضور کا خون ہے, حسین کی ہڈی حضور کی ہڈی ہے, حضور کا جسم حضور جو ہے حسین کا جسم حضور کا جسم ہے. اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں کیونکہ حضور کی نسل میں ہے, حضور کی آل میں ہے, حضور کی بیٹی کے بیٹے ہیں, تو حضور نے فرمایا حسین مجھ سے ہے. یہ تو سمجھ میں آیا کہ حسین مجھ سے ہے, لیکن میں حسین سے ہوں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ میں حسین سے ہوں. عزیزان ملت اسلام کا, تو اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو امام حسن اور امام حسین کی شہادت ہوئی ہے, امام حسن کی شہادت یہ سری شہادت ہے, یعنی پوشیدہ شہادت ہے. اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ امام حسن کو کس نے جان دیا ہے, آپ کو کس نے شہید کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ شہادت جو ہے یہ پوشیدہ شہادت ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلانیہ شہادت ہے, جہری شہادت ہے. تو آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ یزید بدبخت نے اور اس کے لشکر نے آپ کو شہید کیا ہے, تو یہ اعلانیہ شہادت. یہ دونوں شہادتیں دراصل آقا علیہ السلام کی شہادت تھی. آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب جنگ خیبر ہوئی تو اس وقت ایک عورت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی, اور دعوت میں صحابہ کرام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. گوشت بنایا گیا, حضور کی بارگاہ میں گوشت پیش کیا گیا.
اور اس گوشت کو زہر میں آلود کیا گیا تھا، زہر اس میں ملایا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے تناول فرمایا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانے پر تناول فرمایا، لیکن آقا علیہ السلام جو کہ نبوت پر فائز ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، تو آپ پر زہر اثر نہ کر سکا، لیکن اس زہر کی وجہ سے بہت سارے صحابہ شہادت پا گئے وہی تھی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شہادت تھی، یہ شہادت کی ابتدا تھی اور انتہا کہیں اور ہونے والی تھی۔ یعنی ابتدا کی شروعات، شہادت کی ابتدا خیبر میں ہو چکی ہے اور انتہا ہو رہی ہے مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا، وہ زہر آپ پر اثر نہ ہوا، 7ویں مرتبہ ایسا خطرناک زہر آپ کو دیا گیا کہ اس زہر کو جب آپ نے کھایا تو اس کی وجہ سے آپ کی آنتیں، آپ کا کلیجہ ٹکڑے ہو کر کے الٹی کے ذریعے، منہ کے ذریعے وہ کلیجہ باہر نکلتا رہا، یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ 72 ٹکڑے آپ کے منہ سے نکلے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کلیجہ کٹ کر کے نکلتا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ کے محدثین فرماتے ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی صدی شہادت تھی، جس کی ابتدا خیبر میں ہوئی تھی اور انتہا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوئی تھی۔ اور اب جو جہری شہادت ہے یہ آقا علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ تو مقام احد جب جنگ ہوئی تو کفار و مشرکین نے حملہ کیا اور ان کے حملے سے آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آقا علیہ السلام کے چہرہ زخمی ہو گیا، خون سے آلود ہو گیا۔ یہ بھی شہادت کی ابتدا تھی، جہری شہادت تھی، اعلانیہ شہادت تھی، اور یہ شہادت کربلا کے میدان میں امام حسین پر پوری ہونے والی تھی کہ جب 61ویں ہجری سن شروع ہوئی تو کربلا کے میدان میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شمر العین جب آپ کے تن مبارک کو سر مبارک سے جدا کرتا ہے تو اس وقت یہ جو شہادت احد میں ہونی تھی وہ شہادت کربلا کے میدان میں ہوئی۔ اور آقا علیہ السلام کو شہادت کیوں نہیں ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کو دشمن کے ہاتھ